السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز سے متعلق مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، سنن اور مستحبات اور سجدہ سہو کب واجب ہوگا، کب واجب نہیں ہوگا، یہ تمام چیزوں پر ہماری ویڈیوز ہماری پلے لسٹ پر موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح طور پر گھر بیٹھے ہی درست کر سکیں۔ آتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی ٹاپک کی طرف۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ہے مکروہات نماز۔ مکروہات نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایسی چیزیں جن سے نماز میں روکا گیا ہے اور ان چیزوں کے کرنے سے نماز کا ثواب کم ہوتا ہے۔ کسے کہتے ہیں مکروہات؟ ایسی چیزیں جن کو کرنے سے روکا گیا ہے اور ان کے کرنے سے نماز میں ثواب کم ملتا ہے۔ ویسے ہماری نمازیں آج کل درست نہیں ہیں، اس میں اگر یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو رہا سہا ثواب بھی نہیں رہے گا، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں سے بچنے کی۔ تو علماء نے تقریباً 18 مکروہات ذکر کیے گئے ہیں، یعنی نماز کے اندر جو مکروہات ہیں وہ 18 ذکر کیے ہیں علماء نے۔ تو سب سے پہلے مکروہ کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہے؟ کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے سمیٹنا۔ یہ معاملہ تو عام طور پر مسجدوں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی دیہات اور گاؤں وغیرہ کی مسجدوں کے اندر کبھی صفائی وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو لوگ اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں تاکہ وہ مٹی سے بچ جائے۔ حالانکہ نماز 5 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ کا عمل ہوتا ہے، اس میں بھی اگر ہم دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہوں تو پھر اور کب کھڑے ہوں گے؟ اس لیے علماء نے منع کیا ہے اس چیز سے کہ کپڑے ویسے بھی خراب ہوتے ہی ہیں اور میلے ہوتے ہی ہیں۔ اگر واقعتاً کپڑوں کا اتنا لحاظ ہے تو پہلے سے اس جگہ کو صاف کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے تاکہ نماز میں وہ چیز خلل نہ پیدا کرے، مخل نہ ہو۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو علماء نے لکھا ہے کہ اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا۔ عجیب بات ہے کہ ہم نماز میں بھی کھیل کھیلتے ہیں، کبھی کوئی کپڑے اور بدن سے کھیلنا، انہوں نے تو چھوٹی سی چیز ذکر کی ہے لیکن اس کے اندر بڑی باتیں ملتی ہیں۔ کپڑوں سے کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی ایسا کالر یوں کر لے رہے ہیں، کبھی آستین یوں کر لے رہے ہیں، کبھی ایسا کر لے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں پسندیدہ اسلام میں اور نماز کے اندر تو بالخصوص اسلام نے منع کیا ہے ان چیزوں سے۔ اور بدن سے کھیلنا، اب وہ بھی عجیب شکلیں آتی ہے، دیکھتے ہیں تو ہنسی آتی ہے۔ کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے سر پہ ٹوپی سے کھیل رہا ہے، اور کوئی جو ہے رہتے جو ہے اپنے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ عجیب انداز اور عجیب طریقے آج کل لوگوں نے نماز کے اندر بھی رائج کر لیے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے چونکہ یہ نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، جس سے نماز میں ثواب میں کمی آتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہمیں استنجا کا تقاضا ہوتا ہے پیشاب کے لیے یا بڑی ضرورت کے لیے، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ اگر شدید ضرورت ہے تو پہلے ہم ضرورت سے فارغ ہو کر نماز پڑھیں وضو بنا کر، ورنہ بہت سارے لوگ جماعت چھوٹنے کے خدشے کی وجہ سے پیشاب بھی آتے رہتا ہے اور جا کر نماز میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کی توجہ نماز کی طرف کم ہوتی ہے اور اپنی ضرورت کی طرف زیادہ ہوتی ہے، چونکہ وہ ایک ضرورت ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے ضروریات سے فارغ ہو جائیں، پھر اطمینان سے اور دل جمعی کے ساتھ میں نماز میں آ کر نماز میں شامل ہونا یہ پسندیدہ ہے۔ ایسے علماء نے لکھا ہے کہ انگلیاں چٹکانا، یعنی لوگ جو ہے انگلیوں کو توڑتے ہیں اس طرح نماز میں، کوئی ایک ہاتھ سے کر رہا ہے، کوئی 2 ہاتھوں سے کر رہا ہے، بعض مرتبہ تو شک ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بندہ نماز میں ہے بھی یا نہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ کسی چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ کسی چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یعنی سامنے کوئی چہرہ ہے یا کوئی تصویر ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ اس کو لکھا گیا ہے۔ 6ٹھی چیز، ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ یہ آج کل جو بچوں کے کپڑے آ رہے ہیں یا نوجوانوں کے جو ٹی شرٹس وغیرہ ریڈی میڈ جو ہوتے ہیں، اس میں عام طور پر جو ہے وہ تصویر والی ٹی شرٹس ہوتی ہیں، یا بچیوں کی ہوں تو وہ بھی، یا نوجوانوں کی ہوں تو وہ بھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 6ٹھی چیز لکھی ہے، یہ تو 6ٹھی چیز ہو گئی۔ 7واں مکروہ یہ لکھا ہے کہ جہاں پر کسی جاندار کی تصویر ہو اس کے دائیں بائیں یا اس کے سامنے نماز پڑھنا،
یعنی جاندار کی تصویر ہے، گھر کے اندر ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے یا سامنے ایسی سینری لگا دی گئی ہے جو سامنے دکھائی دے رہی ہے، دائیں بائیں دکھائی دے رہی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو سائیڈ میں رکھ کر یا اس پر کپڑا اڑا کر، اولاً تو ویسی چیزیں رکھنی نہیں چاہیے، اگر مجبوری ہے یا رکھی گئی ہے یا کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہوں تو وہاں پر کوئی چیز ڈھانک کر ہم نماز پڑھ لیں، یہ بہتر ہے۔ اور اہم چیز یہ بتائی گئی کہ بیچ راستے میں نماز نہ پڑھنا، بیچ راستے میں نماز پڑھنا یعنی کسی ایسی جگہ پر ہم ہوں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہو اور وہاں پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر دونوں سائڈ سے جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، چونکہ بڑی مساجد کے اندر لوگ جو پہلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں ہوتے ہیں، ان کو نماز پڑھ کر جانا ہوتا ہے، خصوصاً بازار کی مسجدوں کے اندر، کہ وہ تجارت چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز پڑھتے ہی وہ چاہتے ہیں کہ فوراً واپس ہو۔ اب ان کے لیے دونوں سائڈز میں مسجد میں جگہ چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ وہاں پر کوئی نماز نہ پڑھے، جانے والے صفوں سے نکل کر اگر جانا چاہیں تو اس جگہ سے جائیں۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے بالکل کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو سامنے اور دوسری صف والوں کو جب نکل کر آنا ہوتا ہے تو وہ راستے میں وہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ راستے میں یا بیچ میں کسی ایسی جگہ سے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہو، ویسی جگہ پر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ایسے ہی نماز میں آسمان کی طرف یا ادھر ادھر دیکھنا، ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ایسا دیکھیں گے تو ہماری توجہ نہیں رہے گی، بلکہ ہم نے نماز کے مستحبات میں بات بتائی کہ ہماری نگاہیں کہاں پر ہو، اس کے اندر آپ دیکھ لیں، اس ویڈیو کے اندر وہ پوری چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ کس حالت میں نگاہ کس پوزیشن میں کہاں پر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی نمبر 11 پر جب ہم آئیں تو سورتوں کو ترتیب کے خلاف پڑھنا، سورتوں کو ترتیب کے خلاف یعنی سورت ہے اور اس کے بعد میں مثال کے طور پر کہ ہم نے سورہ فلق، سورہ ناس پہلے پڑھ لی اور سورہ فلق جو ہے دوسری رکعت میں پڑھ لی، حالانکہ ترتیب یہ تھی کہ پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھتے، تو ترتیب کے خلاف پڑھنا بھی کسی بھی سورت کے سلسلے میں علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ ایسے ہی یہ بات لکھی ہے کہ دو سورتوں کے درمیان کوئی چھوٹی سورت چھوڑ دینا، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں ہم نے سورہ نصر پڑھی، تو اب دوسری رکعت کے اندر جو سورت آتی ہے وہ سورہ لہب ہے ترتیب میں، لیکن ہم نے سورہ لہب کو چھوڑ دیا اور سورہ اخلاص کو پڑھ لیا۔ تو چھوٹی صورتوں کے اندر جو ہے دو صورتوں کے درمیان کوئی چھوٹی صورت ہو تو اس کو نہ چھوڑیں بلکہ اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد والی جو صورت ہے اس کو رہنے دیں، تو یہ بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ ایسے ہی مکروہ ہے نمبر 13 پر دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے لمبی کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس کو اور پھر اس کے بعد والی جو دوسری رکعت ہے اس کو دونوں کو برابر رکھیں قرأت کے اعتبار سے، یا پھر دوسری رکعت کو چھوٹی کریں پہلی رکعت کے مقابل میں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پہلی رکعت میں ہم نے جو ہے یہ چھوٹی صورت پڑھ لی اور دوسری رکعت کے اندر لمبی صورت پڑھ لی، تو اس کے اندر ٹہرنا کم ہوا اور اس کے اندر ٹہرنا قیام زیادہ ہوا، تو علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ ایسے ہی جماعی روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا، ہم نے پیچھے بتایا تھا مستحبات کے اندر کہ جماعی کو روکنا چاہیے، روکنے کی سچویشن ہے لیکن پھر بھی نہیں روک رہے ہیں، اور یہ لمبی آواز ہم نے نکالی جماعی کے وقت میں کہ آزو بازو والے لوگ پریشان ہو گئے، تو جماعی کے وقت میں جب ہم جماعی کو روک سکتے ہیں تو روکنا چاہیے، اگر نہ روکیں گے تو یہ عمل مکروہ کہلائے گا۔ ایسے ہی نمبر 15 پر کہ آیتوں یا تسبیحات کو انگلیوں پر گننا، اور نماز پڑھنے کے دوران میں جو تسبیحات ہم 3 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم وہ انگلیوں پر گن رہے ہیں، یا کتنی آیتیں ہیں وہ ہم انگلیوں پر گن رہے ہیں، تو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس میں بندے کی توجہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف مشغول ہو جائے۔ ایسے ہی مکروہ لکھا ہے بلا وجہ آنکھوں کو بند کرنا، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے، بس امیجن کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے، امام صاحب تو پڑھا رہے ہیں اب ہم کچھ بھی کرتے رہے، تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ ایسے ہی نمبر 17 پر آئیں میلے یا نامناسب کپڑوں میں نماز پڑھنا، اس چیز کی تو رعایت ہمارے یہاں بہت چھوٹ گئی ہے، کوئی کام پہ ہیں اور کاروبار پہ ہیں، کاروبار پہ ہوں تو کپڑے تو صاف ہوتے ہیں، لیکن کام پر جب ہوتے ہیں خصوصاً
بائک میکینک ہو یا کار میکینک ہو یا کوئی ڈیزل کا کام ہو یا کوئی اور کام ہو جس میں کپڑے بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر کام کرنے کے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پہن لیتے ہیں۔ اب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو انہی کپڑوں میں مسجد آتے ہیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، جی نماز پڑھنا ہے، آپ نے اپنا وقت نکالا ہے نماز پڑھنے کے لیے، بہت مبارک ہو، اللہ توفیق دے، لیکن جس دربار میں ہم آ رہے ہیں وہاں کے سلسلے میں جو پروٹوکول بتایا گیا ہے یا وہاں کا جو ڈریس کوڈ بتایا گیا ہے وہ ڈریس کوڈ کو تو فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک ایسا لباس رکھنا چاہیے دکان پر یا کارخانے پر یا ورک شاپ پہ کہ نماز کا وقت ہو تو ہم اپنے کام والے کپڑے اتار کر وہ کپڑے پہن کر توپ رکھ لیں، آسانی کے ساتھ ہو جائے گا کہ جو بھی ہے وہ کرتا ورتا اتار دیا، توپ پہن لیا اور نماز چلے گئے، اور پھر واپس آ کے توپ اتار دیا۔ تو یہ آسانی کے ساتھ یہ صورت ہو سکتی ہے، خصوصاً اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، ورنہ اس حالت میں جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ہم نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن آزو بازو والے لوگ اس سے کتراتے ہیں، ان کو گھن محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 18، چست کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، یعنی چست کپڑے پہن کر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں جو اعضاء کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے وہ صحیح طور پر نہیں چھپیں گے، وہ نکل کر آئیں گے، ابھر کر آئیں گے، تو اس سے بھی نماز کے اندر دوسروں کے لیے خلل کا یہ ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے اور انہی چیزوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مکروہات نماز تھے جس کو ذکر کیا گیا، یعنی اس کا کرنا نماز کے اندر ناپسندیدہ ہے اور ثواب کے اندر کمی آتی ہے۔ ضرور آپ نے جب یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا تو اس کو دوسروں کو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔